الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اسلامی ہجری سال 1443 ختم ہو کر نئے اسلامی ہجری سال 1444 کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے پہلے مہینے محرم الحرام کی آج 6 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں کے اندر بھی خاص طور پر جو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے وہ یہ محرم کا مہینہ ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی صراحت ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ای شہر افضل الشہور، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: افضل الاشہر شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ باقی تمام مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے احترام کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے۔ جیسا کہ تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، لیکن مسجد حرام کو خاص طور پر بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا احترام دوسری مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر مہینہ وہ ہے جس کو محرم کہا جاتا ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو عمل کیا جائے، یا ان 4 مہینوں کے اندر جو عمل کیا جائے،
اس عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کے اندر اعمال کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں روزے کے بارے میں فرمایا گیا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ آگے اسی حدیث میں فرمایا وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز اللہ کے یہاں وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں نیک عمل اور خاص طور پر روزہ رکھنا یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ اہتمام اس مہینے کے اندر 10 محرم کے روزے کا فرمایا کرتے تھے، اتنا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے کا نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس روزے کو اہتمام سے رکھا کرتے تھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر کفار قریش بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود بھی اس دن کے اندر روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معلوم کیا کہ تم اس دن کے اندر روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اس کے لشکر کو اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر احمر کے اندر غرق فرمایا تھا، جس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو ہم تمہارے مقابلے میں، یعنی یہود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم کو تو بدرجہ اولا اس دن کے اندر روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کی آپ نے فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو شخص اس دن کے اندر روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے پورے مہینے ہی کے اندر ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جتنا اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس روزے کی بہرحال احادیث مبارکہ کے اندر خاص طور پر فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس کے روزے کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو بھی اس کے اہتمام کی آپ علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی آپ علیہ السلام نے اضافے کے طور پر فرمائی، جب آپ علیہ السلام سے یہ کہا گیا، یہ عرض کیا گیا کہ اس دن کو یہود اور نصارہ بڑا
عظیم سمجھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس دن کے یعنی عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، تاکہ یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کتنا اہتمام تھا اور کتنی فکر تھی کہ میرے صحابہ اور میری امت یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اختیار نہ کرے، حتیٰ کہ آپ نے روزہ جیسی جو خالص عبادت ہے اس کے اندر بھی ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ کم سے کم ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں رکھ لیا جائے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سب کو یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کرنے سے کتنا زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سب دیکھتے ہیں آج کے زمانے کے اندر خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور اسی کے اندر گویا کہ اپنی دنیاوی ترقی کو ہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ روزانہ ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کو آپ نے گمراہ کیا اور جن پر آپ کا غضب ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ان سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین ان سے مراد نصارہ ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح ہمارے اقوال میں، اعمال میں، ہمارے کردار میں، اسی طرح ہمارے رہن سہن میں، معاشرت میں، معاملات میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو، بلکہ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا کی اور آخرت دونوں جہاں کی عزت نصیب فرمائے۔ تو ایک چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور کوشش کی جائے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اور دوسری چیز ایک حدیث میں جو بیان کی گئی ہے جس کی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ خاص طور پر عاشورہ کے دن ہم اپنے کھانے پینے میں عام ایام کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کریں۔ لیکن اس میں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک طرف تو روزے کا حکم ہے اور دوسری طرف کھانے کے اندر وسعت کا حکم ہے، تو اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی افطار کے اندر اس بات کا اہتمام کر لے کہ عام ایام کے مقابلے میں افطار کے اندر زیادہ اہتمام کر لیا جائے، تو یہ فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے لمبے زمانے تک اس حدیث کا تجربہ کیا اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور پورے سال اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔